جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اس علمی سفر کو ہمیں اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے تین کے تین بنیادی اصول۔ تو جیسا کہ ہم نے اس کتاب کا بھی مقدمہ پڑھ رہے ہیں، جو اصل ہمارے جو اسباق ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج شروع ہوں گے، اس میں سے کچھ سبق، لیکن جو ابھی تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تین بنیادی اصول ذکر کیے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں جو تین سوال ہوں گے نا، وہ ان کے جواب ہمیں اس کتاب میں، اس کورس میں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے انہوں نے چند مسائل کا ذکر کیا کہ ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ علم، اس کے بعد اس پر عمل اور اس کی طرف دعوت، اور اس راہ میں آنے والی پریشانیاں اور دکھوں اور تکالیف پر صبر اختیار کرنا۔ اسی طرح جو لحاظ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسرا ہم نے مسئلہ یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور شرک کی سنگینی کے متعلق بھی چند ہم نے آیات اور حدیث پڑھی۔ چوتھا مسئلہ یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے وہ کس قدر ضروری ہے، کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس پہ ہم نے قرآن کی چند آیات بھی پڑھی اور احادیث بھی پڑھی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ بھی اسی مقدمے کا حصہ ہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ مقدمہ جو ہے اس کتاب کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں جیسا کہ جو پہلی سلائیڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں اوپر والی جو سلائیڈز ہیں ان میں اصل متن جو ہے کتاب کا وہ ہوگا ذکر، اور نیچے جو ہے مختصر سے چند نکات ذکر ہوں گے جس کی ہم تفصیل بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کتاب کے قاری کو یا جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو دعا کریں کہ علم ارشدک اللہ لطاعتی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ان الحنیفیہ ملت ابراہیم، کہ حنیفیہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اب حنیفیہ سے کیا مراد ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ عبارت پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ وحدہ، یہ سمجھ لیں کہ حنیفیہ کا مطلب ہی بیان ہو رہا ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو سارا اسی کے لیے خالص کرو، یعنی جو بھی آپ کا دین کے اعمال ہیں، احکام ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ وبذالک امر اللہ جمیع الناس، اور اسی چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، وخلقہم لہا، اور اسی کے لیے یعنی اسی مقصد کے لیے تعالیٰ نے پیدا کیا انسان اور جنوں کو، یعنی تمام لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پیدا بھی اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ اور ساتھ میں دلیل ذکر کی ہے سورہ ذاریات کی 27ویں اس پارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پہ یعبدون یعنی تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت سے کیا مراد ہے؟ یوحدون، اور یہ معنی جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے یہ معنی بیان کیا، یعنی کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی توحید کی بات کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان میں سب سے جو بڑا جس چیز کا حکم دیا نا، جس کام کو کرنے کا، وہ ہے اللہ کی توحید، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ امام صاحب نے کہا وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، یوں سمجھ لیں کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، یا عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی بات کی کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں کسی کو کوئی شریک نہیں بنانا، افراد اللہ بالعبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْك، اور سب سے بڑا جو حکم جس سے منع کیا گیا، یعنی جس کو نہ کرنے کا یا جس کام سے روکا گیا نا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے شرک۔ یعنی سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جس کو کرنے کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اور اس کے مقابلے میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ سب سے بڑا جو ممنوع والا معاملہ ہے
جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الشرک. اور اس کی وہ، اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ دعوت غیرہ معہ، اللہ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، یہ شرک ہے. اب اس کی دلیل بھی ساتھ ذکر کر دی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب میں کوئی ایک بھی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جس کا ساتھ میں انہوں نے دلیل نہ ذکر کی ہو. پہلے بات ذکر کریں گے، ساتھ ہی آیت یا قرآن کی آیت ہوگی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ذکر ہوگا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے دلیل ذکر کی کہ دعوت غیر معہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، حکم دیا ہے اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہاں پہ لفظ جو شیئا ہے یہ بڑا قابل غور ہے. شیئا نکیرہ استعمال کے یعنی اس میں عام ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز، چھوٹی بڑی، جاندار غیر جاندار، زندہ مردہ، فرشتے، نبی ولی جو بھی ہیں، اس میں ہر چیز اس کے اندر آتی ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب صرف اللہ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں پہ جو پہلا نقطہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ارشدک اللہ لطاعتہ، انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رشد ادا کرے. رشد کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ہدایت، اور جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہو کہ حق پر استقامت کی توفیق کا مل جانا. اس میں بعض یہ بھی ذکر کیا گیا کہ رشد کہتے ہیں انسان کو باطل کا بھی پتہ چل جائے اور حق کی پہچان بھی ہو جائے، اور حق کی پہچان کے بعد وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور صرف عمل ہی نہ کرے بلکہ اس پر استقامت بھی اختیار کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حق کی پہچان تو ہو جاتی ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، صحیح بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ماننا یا اس پر عمل کرنا جو ہے اس کی توفیق نہیں ملتی. جبکہ رشد کہتے ہیں کہ حق کو پہچان بھی لے اور پھر اس پر عمل بھی کرے، اور پھر نہ صرف اس پر عمل کرے بلکہ اس پر استقامت بھی اختیار کرے، یعنی اس کو مسلسل کرتا رہے. تو یہ رشد کے معنی میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. راشد کہا جاتا ہے یعنی ہدایت یافتہ لوگ، جیسے کہ سورہ حجرات میں کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، راشد ہیں رشد کے بعد، یعنی کہ ان کو حق کی پہچان بھی ہے، حق پہ عمل بھی کرتے ہیں اور استقامت بھی اختیار کرتے ہیں. تو استقامت بھی بڑی اہم چیز ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق کو پہچانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو رشد اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راشدین جو ہیں ان میں شامل فرمائے. تو یہاں پہ بھی امام صاحب نے شروع میں دعا دی، تو بڑی خوبصورت دعا ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایسی دعائیں دینی چاہیے، خاص طور پہ استاد کو دینی چاہیے کہ اپنے شاگردوں سے، اور اسی طرح شاگردوں کو بھی اپنے استاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. دوسرا جو یہاں پہ اوپر شیخ نے فرمایا کہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ذکر کی ہے وہ ہے حنیف، کہ وہ حنیف تھے. یعنی حنیفیہ کیا ہے؟ یکسوئی اختیار کرنا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ صرف ایک جانب ہو جانا. وہ جانب کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہ آپ کی طرف آئے ہر معاملے میں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے نمونہ ہے، اور واحد پیغمبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ توحید ہے، کہ اللہ کے جیسے وہ یکسو ہو گئے تیسے تم بھی یکسو ہو جاؤ. اور آپ کی ملت حنیفی ہے، یعنی آپ کا جو راستہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ حنیفیت ہے. حنیف بیسیکلی کہتے ہیں یکسو، یک طرفہ ہو جانا. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی پوری قوم جو ہے وہ گمراہی پر تھی، ان کے ساتھ توحید کی گفتگو کی، اور ہر معاملے میں ان کی مخالفت کی. جو بھی وہ غلطی تھی ان کے پاس، اکیلے تھے، اکیلا ہی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گئے. کس وجہ سے؟ اللہ پہ ایمان تھا ان کا، اللہ پہ توحید کی وجہ سے. تو بیسیکلی یہاں پہ بھی اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انت عبد اللہ وحدہ، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. بعض لوگ عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اوروں کو شریک بھی بنا لیتے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی مین صرف ذکر کی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، وہ یہی ہے کہ وہ حنیف تھے. جیسے یہاں اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت ہے، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، ان کے راستے کی، ان کے دین کی. حنیفاً کس حال میں کریں؟ کیسا حنیف بن کے؟ یعنی یکسو ہو، جیسے وہ ہو گئے تھے نا کہ پوری قوم گمراہی پہ جمع ہوئی ہے، اور وہ ان کو غلط بھی کر رہی ہے، ان سے مناظرے بھی کر رہی ہے، ہر طرح کی آزمائشیں بھی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یعنی عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عبادت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک سمجھتے ہیں۔ تو اسی چیز سے تو منع کیا گیا، اور اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم کی سب سے بڑی صفت کیا ذکر کی ہے؟ کہ وہ یکسو ہو گئے تھے، یکسو ہو کے یک طرفہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس میں کبھی کسی کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ اسی چیز کا سب سے بڑا اہم جھگڑا یہ تھا، مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک آفر بھی کی تھی کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ایک سال ہم آپ کے رب کی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسی طرح آخر میں کہ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے، یعنی یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مان گئے تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ میں شریک بھی ٹھہرائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کر دیا۔ تو یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے توحید اور شرک کی تعریف کو بیان کیا کہ توحید ہے کیا بیسیکلی، جیسے اوپر بھی گزر چکا ہے کہ توحید کہتے ہیں افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کی عبادت میں ایک ماننا، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ دعوت اور شرک کیا ہے؟ دعوت غیرہ معہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارنا، یعنی اللہ کو بھی پکارے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، تو یہ شرک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو اس کتاب کا مین مقدمہ ہے وہ تو مکمل ہوا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس کی اصل جو ریکارڈنگ ہے، یا جنہوں نے یہ سلائڈس تیار کی ہیں، شیخ ذہانی عرفان صاحب، انہوں نے تو یہ ان کے 4 لیکچرز ہیں، تو انہوں نے اسی ترتیب سے اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا۔ بہرحال ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے، اور اب ہم اپنے اصل جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کتاب کا جو موضوع ہے اس میں داخل ہونے لگے ہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ 3 اصول ہیں جن کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ تو یہاں پہ بھی پہلی سلائیڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، یعنی ابھی سوال تو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم نے 3 لیکچرز میں بار بار یہ چیز پڑھی ہے، تو وہ کون سے 3 اصول ہیں؟ اگرچہ میں نے ان کا مختصر ذکر کیا ہے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے۔ بیسیکلی یہ جو 3 اصول ہیں یہ وہی ہیں جو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ اب 3 یہ جو سوال ہونے ہیں یا جن چیزوں کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی پورا اگر دین اسلام جو ہے نا وہ انہی 3 سوالوں کے گرد، اور ان کے یہ جو اصول پڑھنے جا رہے ہیں انہی کے گرد انہی کے اندر ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پہلا جیسا کہ معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، بندے کا اپنے رب کے بارے میں جاننا، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے، یہ جاننا۔ اب یہاں پہ لفظ رب کا استعمال کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، رب اور اللہ کی تھی، لیکن کیونکہ قبر میں جو سوال ہونا وہ کیا ہوگا، من رب کا، تو اس وجہ سے امام صاحب نے بھی یہاں پہ کہا کہ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، رب کی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے، ودینہ، ما دینو کا، یہ سوال بھی قبر میں ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، اور من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت ہے یہ جاننا۔ تو آج ہم سب سے پہلے اصول کی طرف آتے ہیں کہ الاصل الاول، جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہے، معرفت الرب، اپنے رب کی پہچان۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، اگر یہ سوال ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو ظاہر بات ہے پتہ اسی کو ہوگا جس نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق جانا ہوگا، ان کے احکامات کو مانا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب العالمین کے متعلق ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو سنا، ان کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، ایسے زندگی گزاری ہوگی تبھی اس کو پتا ہوگا نا میرا رب کون ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی زندگی گزار کے جا رہا ہے کہ اس نے سنی سنائی باتیں کری، عمل اس نے کوئی کیا نہیں ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے حقیقت میں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو اس کو یہی نہ پتا ہو، تو جس کی زندگی حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق گزری ہوگی وہی ان سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے اگر ہم سے یہ سوال کرے گا؟ تو جیسے امام صاحب نے لکھا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کون سا رب ہے میرا؟ اللہ کون ہے؟ الذی ربانی، جس نے میری پرورش کی ہے، جس نے مجھے پالا پوسا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور رب جمیع العالمین بنعمہ، یعنی کون سا رب ہے؟ جس نے تمام عالمین کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کی پرورش کی ہے، وہو معبودی، اور وہی میرا معبود ہے، لیس لی معبود سوا، اور اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو معبود تو اللہ کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ اس چیز کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ حقیقی اور برحق جو حقیقی معبود ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیوں؟
اب اس کی ہم آگے تفصیل بھی پڑھتے ہیں. والدلیل قول تعالی، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے. بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب عالم کی تعریف کیا ہے؟ یہ عالم لفظ العالم ہے اور اس کی جمع ہے العالمین. ٹھیک ہے، تو وکل من سوی اللہ عالم، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سارا عالم کہلاتا ہے. انسان ہے، جن ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ جہنم جو بھی ہے، ہر چیز اللہ کے علاوہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری عالم میں داخل ہے. اور امام صاحب خود بھی فرماتے ہیں کہ انا واحد من ذلک العالم، میں بھی اسی عالم کا حصہ ہوں، انہی میں سے ایک ہوں. یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے. تو یہاں جیسا کہ پہلے یہاں نیچے ہم تصریح میں چلتے ہیں، امام صاحب نے جو آیت ذکر کی ہے اسی کا سورہ یونس کی ایک اور آیت ہے کہ جنت میں بھی جو جنتی ہوں گے ان کا جو آخری کلام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جب آپس میں گفتگو کر لیں گے وہ کیا کریں گے؟ ایک تو تسبیح بیان کریں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام. جنت میں یا تو اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور جو آخری ان کا دعویٰ ہوگا، آخری جو پکار ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہاں پہ بھی وہی آیت ذکر کر دی جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے. اب عالم جو ہے اس کو ہم نے جیسے پڑھ لیا کہ عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم میں داخل ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کس میں داخل ہیں؟ عالم میں. تو اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں یا جو بھی مخلوق ہے نا ساری کی ساری وہ اس میں داخل ہے. یہاں پہ بہت سے مسائل جو ہیں نا ان کا ذکر ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں. کہ یہاں پہ دیکھیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کی ربوبیت کا ذکر کر کے اس کی الوہیت کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی جو ان عالمین کا رب ہے نا بیسیکلی وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. الہ کہتے ہیں معبود کو. تو جو ذات جس نے ان تمام عالمین کو بنایا ہے، ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے، ان کے نظام کو چلا رہا ہے، یعنی ہمارے ہاں تو صرف رب کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ صرف یہی بیان کیا جاتا ہے کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. انسان ہے، مثال کے طور پہ انسان ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے بنایا. اس کے بعد یہ جو سلسلہ چلا ہے، نسل انسانی چلی ہے، یہ کس سے چلی ہے؟ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا انسان کو. کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اولاد دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. 100% کئی لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی، دوائیاں کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کیا ان کو اولاد ہو جاتی؟ نہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ کون سی ذات دے سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہڈیاں بنائی، گوشت پہنچایا اور اس کو پھر ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست بھی دیا. ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پہ اس کا رزق کا بندوبست کیا، ماحول ایسا بنایا جس میں وہ زندہ رہ سکے. جب باہر آیا تو باہر آ کے اس کو کس نے سکھایا کہ اس نے ماں کے دودھ کے ساتھ لگ کے دودھ پینا ہے؟ کون سی ذات ہے جو بچے کے ذہن میں یہ ڈالتی کہ بچہ فوراً سے ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے اور وہ چوسنا اس کو سکھایا کہ وہ چوستا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے اپنی خوراک کو حاصل کرنا ہے. یہ کس چیز نے، کون سی ذات ہے جس نے انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی؟ تو یہاں بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ جو ساری کائنات کا رب ہے، اس پوری کائنات کو جو چلانے والا ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اے ٹو زیڈ جو بھی ہے، اس پورے کائنات کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا، اور پھر اس نظام کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ جس کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق انتظام بھی فرما دیا. زمین کو فرما دیا کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کو. ٹھیک ہے، انسان کے لیے اس زمین کو بنایا گیا کیونکہ انسان کی تمام ضروریات جو ہے نا اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نے بنائی ہو اور وہ اس زمین سے نہ لی. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں. جتنی ہم سہولتیں دیکھ رہے ہیں آج ہوں یا ماضی میں گزرے یا آنے والے وقت میں، جتنی بھی ہیں نا وہ ساری کی ساری اسی زمین سے نکلتی ہیں. پانی ہے، مثال کے سمندر کا پانی ہے، کھارا ہے، پانی پی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، آسمان سے صاف ہو کے میٹھا ہو کے بارش کی شکل میں واپس آ جاتا ہے پانی. یہ جو سرکل ہے، کون ذات ہے جو یہ سارا جس نے نظام بنایا اور اربوں سالوں سے یہ چل رہا ہے؟ سورج ہے، کوئی ایک سیکنڈ کا اس کا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی آگے پیچھے ہو جائے، پورا ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے. چاند ہے، اس کا بھی ٹائم ہے. ہر چیز ایک پورے منظم انداز سے چل رہی ہے. حتیٰ کہ انسان کی اپنی جو پیدائش ہے وہ بھی دیکھ لیجیے کہ جس طرح بھی اس کی زندگی کے مراحل ہیں وہ وقت اسی مراحل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو چلاتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، رزق کا بندوبست کرتے ہیں. معاملات سارے ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پھر وہ خود کمانے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے کوئی نہ کوئی نظام ہے. تو یہ سارا جو نظام ہے کس نے چلایا ہوا ہے؟ یعنی انسان اگر ان کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین
جو تمام عالمین کا رب ہے، جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، کس قدر بے وقوفی ہوتی ہے، مشرکین کی جہالت پہ افسوس بھی ہوتا ہے جو ایسی ذات کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں، یا اور یعنی ہندو ہیں یا کوئی اور کسی مسلک یا دین ہے، کسی کا کوئی مذہب ہے جو بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں جو ہے نا وہ وہاں پہ جائیں گے تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہاں پہ جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اولاد کی ہم مثال لے لیتے ہیں، بہت سے جو بے اولاد لوگ ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں دربار پہ چلے جائیں، یہ کام کر لیں وہ کر لیں، اور وہ جاتے بھی ہیں۔ تو بندہ یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو اس آیت پہ اگر ہم غور کریں، مثال کے طور پہ ہم بلی ہے یا کتا ہے اس کی مثال لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر 6 ماہ بعد یا سال بعد بچے ہوتے ہیں، اور کسی کبھی 6 بچے ہو رہے ہیں، کبھی 5 ہیں، کبھی 12 بچے ہو رہے ہیں نا۔ اور یہ آسن چل رہا سلسلہ چل ہی رہا ہے، اسی طرح جنگل میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کو کون اولاد دے رہا ہے؟ ان کو وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کس سے مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک جانور جو ہے جس کے اندر اللہ نے عقل و شعور بھی نہیں رکھی، وہ تو کسی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دربار پہ جا رہا ہو یا اس کے ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز ہو یا کہیں ایسے کو سوچتے بھی ہوں، کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا۔ یعنی ایک جانور ہو کے بھی انہیں بھی پتہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے اس کو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ اوروں کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے یعنی بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ اپنے جیسے لوگوں کی طرف ہی جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی طرف جاتی ہے، یعنی جو دنیا سے چلیں گے، جس کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو مشکل کشا یا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم اس آیت کو جیسا میں نے پڑھی ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال جو ہے نا وہ یہ لوگ جانوروں چپایوں سے بھی گئے گزرے۔ تو دوسرا اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ رب یا الہ یا اللہ یا خالق جو ہے وہ اور ہے، اور مخلوق اور چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس میں ان صوفیاء کا یا ان لوگوں کا رد بھی ہے اسی آیت کے اندر، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ رب جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ خالق اور ہے، مخلوق اور ہے۔ تو جو مخلوق ہے اس میں رب کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی ایک اور چیز بھی ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کو تو بنایا ہی رب نے ہے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ یا رب کہاں پہ تھا؟ اگر ہم آپ کی بات یہ مانیں بالفرض، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس قدر گمراہی والی بات ہے کہ منہ سے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور مختلف قرآن کی آیات سے بعض استدلال بھی کرتے ہیں، اللہ کے وہاں مراد علم ہے، کہ اللہ علمی طور پہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کہاں پہ، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ تو بندہ پوچھے بھائی اگر اللہ ہر جگہ اس میں ہے، تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی طرف سے وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال سمجھیں کہ ایک جو شخص ہے وہ ہر جگہ پہ ہے یا کسی جگہ پہ، اور اس کو اس جگہ کا علم ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، کیونکہ وہ وہاں پہ تھا، اس کو پتہ چل گیا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ نہ ہو، پھر بھی اس کے علم میں ہو، ہر چیز اس کے علم میں ہو، یہ اصل کمال ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو کمال صفات ہیں ساری کی ساری کمال ہیں، کہ اللہ رب العالمین عرش پہ ہونے کے باوجود اللہ کے علم میں ہے ہر چیز، کون کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کیا ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہی ہے۔ تو یہ اصل کمال ہے۔ تو جن آیات میں ایسے، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ یا ہر چیز میں ہے، تو اس کا نعوذ باللہ مطلب کیا ہے؟ کیا جس نے بنایا وہ خود اس چیز کے لیے، جب وہ چیز ہی نہیں تھی تب وہ کہاں پہ تھا؟ تو یہ باطل ایک عقیدہ، اس کا بھی اس میں رد ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ، کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے یا آپ سے سوال کیا جائے
کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. یہ بھی سوال تو ہے نا. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ تو اس میں چند آیات مصنف رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی ذکر کی ہیں. تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں، اس کی مخلوقات سے پہچانا کہ ان کا کوئی رب ہے. ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ جب کوئی چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا وجود جو ہے اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود بنے گی. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز جو مخلوق ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ بنائی گئی، خود نہیں بنی. تو اللہ تعالیٰ مخلوق ہی نہیں ہے. تو خالق کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے بھی اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ سوال ہی غلط ہے بیسیکلی. کیونکہ اللہ یا معبود ہوتا ہی وہ جس کو، جو کسی سے نہ بنا ہو. جیسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروا دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو خالق کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ نہ تو وہ خود کسی سے بنا، نہ اس سے کوئی چیز بنی ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ سوال بیسیکلی اپنے آپ میں ہی غلط سوال ہے. یہ سوال تو مخلوق کے بارے میں نا، کہ اس کو کس نے بنایا. تو جب اللہ مخلوق ہے ہی نہیں، تو اللہ کو پہلے تو یہ ہوگا نا کہ کوئی بندہ کہ جی مخلوق، تو مخلوق ہے ہی نہیں، تو سوال ہی غلط ہے. تو ہم یہ سوال کا جواب یہ دیں گے، بما عرفت ربک، تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. ہم نے اس کی آیات کے ذریعے، اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانا. اور اس کی آیات یا اس کی نشانیاں کون سی ہیں؟ رات ہے، اللیل نہار، دن ہے، الشمس والقمر، سورج و چاند ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان، 7 آسمان ہیں، زمینیں ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے، ساری اس کی نشانیاں ہیں، اس کی مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ فصلت کی آیت ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اسی کی نشانیاں، رات بھی، دن بھی، سورج چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اور تم نہ تو سورج کے لیے سجدہ کرو، یعنی نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، نہ ہی چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، اور صرف اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا ہے. سجدہ یعنی عبادت صرف اسی کی ہوگی، اسی کے آگے جھکنا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. الذی خلقہم، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات گنوائی ہیں، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے بنایا؟ کون ہے جن کو بنایا بھی اور ان کو کیسے بنا کے چھوڑ دیا؟ نہیں، ایک خاص نظام سے چل رہے ہیں. کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے طے کیا ویسے ہی چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو نا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو غور کرو، ان کے اوپر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقول تعالیٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. مستوی جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور وہی ہے، یعنی وہ اس کے بعد وہ عرش پہ مستوی ہوا. عرش پہ مستوی ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے. اب وہ اس کی کیفیت کا اس کا ہمیں علم نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، تو اس آیت میں ان کی بھی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ اپنے عرش پہ ہے. اب اس کے عرش پہ ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. جب علم ہی نہیں دیا گیا تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بارے میں وہی ویسے ہی جان سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جو اللہ کے رسول نے بتایا ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے. اس سے زیادہ کی نہ ہمیں فائدہ تھا، نہ ہمیں ضرورت تھی. جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی، جس کا فائدہ تھا، وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا دیا. اب اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ. جیسے ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے جو میری ملازمہ ہے، خادمہ ہے، اس کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے میں کہ اگر وہ مومن ہے، اس سے سوال کیا کہ این اللہ، تو اس نے کہا اللہ فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا، نہ صحابہ نے پوچھا کہ بھئی کیسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی کیسے ہے آسمانوں میں. بس آسمان کی طرف، اوپر کی طرف اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تم آزاد کر دو. تو یہ صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے. اسی طرح اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو دن کو، رات کو دن کے اوپر اوڑھ دیتا ہے. یطلبہ حثیثا والشمس، یعنی وہ اس کے پیچھے پیچھے جلدی سے آتا ہے. والشمس والقمر، اور سورج ہے، چاند ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی کے امر سے جو ہے نا ستارے مسخر کر دیے گئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے خلق کرنا، یعنی یہ سب چیزوں کو پیدا کرنا اسی کا ہی ہے. والامر، اور اسی کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اور بہت ہی بابرکت ذات ہے جو اللہ ہے، اور رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ
انسان جو ہے وہ ایسی ذات کو چھوڑ کے اپنی جیسی مخلوق یا اپنے سے بھی حقیر مخلوق سے ڈرے اور خوف رکھے دل کے اندر، اور یہ نفع نقصان کا مالک سمجھے، یا ایسے لوگوں سے ایسے معاملات جو صرف اللہ سے مانگنے چاہیے وہ چیزیں اپنی جیسی مخلوق سے مانگے، تو کس قدر گمراہی اور جہالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ بس آخر میں یہ ہے کہ ایک شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ جو عرش پہ مستوی ہونے کی بات ہے یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا الاستواء معلوم، استواء کا بیسک ہوتا ہے بلند ہونا اوپر ہونا، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، یعنی اس کی ہمیں کیفیت کا نہیں پتا کہ کیسے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ مجہول ہے، اس کی ہمیں علم نہیں۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ تو واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال کرنا کہ کیسے ہے، بس یہ پتہ چل گیا کہ مستوی استوا کہتے ہیں اوپر ہونا، بلند ہونا، اب اس کی کیفیت کا اس کے بارے میں تو اللہ نے بتایا نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ صحابہ نے کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو صحابہ کرام پوچھتے نا، جب انہوں نے ہی پوچھا جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، سیکھنے والے تھے، حریص تھے، انہوں نے تو نہیں پوچھا، تو بعد میں آنے والوں کو کیا ایسا مسئلہ بن گیا جب ان کا وہ بغیر جانے اس چیز کو اللہ سے راضی بھی ہوئے خود بھی، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، جنت میں بھی داخل ہو گئے، تو آج ہم کیوں نہیں ایسے چل سکتے؟ اصل یہ چیز ہے کہ جس چیز کا ہمارے لیے اس دنیا میں یا آخرت میں کوئی بھی فائدے والی چیز تھی، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی، اور جو نقصان والی تھی اس سے ہمیں منع کر دیا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے حدیث کی آئے گی بھی باذن اللہ۔ آج ہمارا ٹائم مکمل بھی ہو گیا، بلکہ 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، تو باقی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مزید اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھیں گے، اسی طرح جو عبادات ہیں، عبادت کا ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، تو عبادت ہے کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس کی اقسام کیا ہیں، کون کون سی چیزیں جو عبادت میں شامل ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے باذن اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور پڑھایا اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق و دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔